اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام نے جب اسلام پیش کیا وہاں بھی سیکوینس یہی رکھا تھا، واجبات بعد میں آئے تھے، پہلے حرام تھا، تو ایک مرتبہ دریافت کیا، بتاؤ تو حرام کیا؟ آؤ تعالو، آؤ میرے پاس، اتلو علیکم اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے بتاؤں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی، اور 9 چیزوں کا نام پیغمبر نے لیا۔ میں پوری آیت اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ان 9 چیزوں میں قتل شامل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بہت بڑے بڑے گناہ شامل ہیں، مگر پہلے 2 جو آئے اس میں وہ بڑے بڑے گناہ نہیں آئے۔ کہا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہ سب سے پہلا اسلام کا انٹروڈکشن، یہ پہلی تصویر ہے جو اسلام کے مکے والوں کے سامنے ڈرا کی جا رہی، یہ پہلا تعارف اسلام سے کرایا جا رہا کہ میرے رب نے پہلا حکم، یہ پہلی چیز یہ نازل کی، پہلی چیز جو حرام کی ہے وہ یہ کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اسی آیت میں قتل بھی آگے چل کے آیا، اسی آیت میں زنا کا تذکرہ بھی آگے چل کے ہوا، اسی آیت میں شراب کا تذکرہ بھی انڈائریکٹ وے میں آگے ہوا، وہ سب چیزیں بعد میں، پہلا تذکرہ والدین کا۔ اور دوسری بات، جب مسلمانوں نے آ کے دریافت کیا، یہ تو کافروں کی بات تھی، 10 سال گزر گئے اس آیت کو، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ پروردگار نے کل رات مجھے معراج کے سفر پہ بلایا اور معراج کی کچھ وہ تفصیلات بتائیں جو کافروں کے لیے تھی، کہ جس کے اندر خدا کی قدرت اور اپنے معجزے بتائے، لیکن مسلمانوں نے جو بہت اس وقت لمیٹڈ تھے، گنتی میں آ سکتے ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، پوچھا اللہ کے رسول مگر اس سفر معراج کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا کیوں تھا؟ کافر پوچھ رہے ہیں کہ بلایا کیسے تھا، طریقہ بتاؤ، ہماری عقل قبول نہیں کرتی کہ ایک انسان راتوں رات 7 آسمانوں سے جا کے واپس آ جائے۔ ان کا سوال تھا کیسے، اور مسلمانوں کا سوال تھا مگر وائے، کیوں بلایا، کس لیے گیا آپ کو خاص طور پر؟ اس وقت پیغمبر اس کے 2 جواب دیے، ایک تو میرے مولا کی ولایت کا پہلا کھلا اعلان معراج میں ہوا، مگر اس کے بعد کہا کہ اس معراج کی رات مجھے وہ شریعت دی گئی جس پر تمہیں عمل کرنا۔ اب دیکھیے معراج سے واجبات شروع ہو رہے ہیں، اب تک حرام چیزوں پہ زیادہ زور تھا، کچھ واجبات آئے تھے، لیکن بیسیکلی پہلے 10 سال اسلام میں حرام چیزوں پہ زیادہ زور، یہ خرابی اس کو دور کرو، اس کو دور کرو، اس کو دور کرو۔ اس کے بعد جیسے انسان کہیں پہ بلڈنگ بناتا ہے تو پہلے زمین کی صفائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا۔ کہا کہ پروردگار نے اس رات کو مجھے اس لیے بلایا کہ اب میرے الفاظ میں اب کوڈ آف لائف دیا جائے، شریعت عطا کی جائے، اب احکامات دیے جائیں۔ اب تک نگیٹو باتیں آ رہی ہیں، آج سے پازیٹو باتیں، اور اس کے اندر پیغمبر نے تقریباً 15 چیزیں بتائیں، اپنی زبان سے نہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کی تلاوت کی۔ مگر اب جو مسلمانوں کا سوال ہے وائے، کیوں بلایا، پیغمبر جواب دے رہے، سورہ بنی اسرائیل کو کوٹ کر رہے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یہ شب معراج کی آیت ہے۔ میرے پروردگار نے آج یہ قضاوت کی ہے، آج یہ فیصلہ دیا کہ اس کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اب فرق ذہن میں رکھیے گا، اس وقت 10 سال پہلے کی جو آیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، ابھی واجبات نہیں شروع ہوئے، وہ یہ تھا شرک نہ کرو لیکن والدین سے احسان کرو۔ آج 10 سال کے بعد جب شریعت کا پازیٹو حصہ ہمارے سامنے آ رہا، کیا کرنا، وہ تھا کہ کیا چیزیں نہیں کرنا، اب ہے کیا کرنا۔ وہاں قضا ربک لا تعبدوا الا ایاہ، تیرے پروردگار کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اسی کی کرنا، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور اب اس احسان کی تفصیل بھی آئی، اسی آیت کو آگے پڑھیے، 3-4 آیتیں مسلسل ایک ترتیب سے آ رہی۔ فی الحال وہ میرا موضوع تو نہیں، یعنی وہ ترتیب کے اعتبار سے تقریر کے آخر میں آنا چاہیے، لیکن ایک خلاصہ اس کا بیان کر دوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج معراج کی رات 7ویں آسمان پر پیغمبر کو بلا کر سدرۃ المنتہا سے آگے پیغمبر کو لے جا کر تیرا پروردگار پہلا حکم یہ دے رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور دوسرا حکم یہ دے رہا ہے کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اردو والا احسان نہیں، عربی والا احسان، نیکی کرو۔ اب اسی کے اندر آگے چل کر
تقریباً پوری شریعت آ گئی. قتل آگے, زنا آگے, شراب آگے, ناپ تول میں کمی نہ ہو آگے, وہ سارے احکامات بعد میں آ رہے ہیں, مگر ترتیب میں والدین کو حتی یعنی ایون قتل سے بھی زیادہ پہلے رکھا گیا. اور پھر خالی اتنا تذکرہ نہیں, یہ تفصیل بھی بتائی جا رہی. اپنے لیے تفصیل نہیں بتائی کہا بس میری عبادت کرو, والدین کے لیے تفصیل بتائی کہ اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پہ پہنچے فلا تقل لہما اف, خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا, ولا تنہرہما, اور اس انداز سے چہرہ بنا کے نہ جانا کہ جس سے یہ لگے کہ جیسے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے, ناگوار لگ رہی ہے, نہ زبان پہ کوئی ایسا لفظ آنے پائے, نہ چہرے کے فیس ایکسپریشن ایسے بنے کہ والدین یہ سمجھے کہ شاید تمہیں ان کی کوئی بات بری لگی. اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اور جب بھی ان کے سامنے جاؤ تو اپنے آپ کو زمین پہ بچھا کے جاؤ, جھک کے جاؤ, عاجزی کے ساتھ جاؤ, کوئی تکبر نہ ہو, کوئی عقل نہ ہو, کوئی غرور نہ ہو, کوئی فخر نہ ہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ہمیشہ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا, اور اس کے بعد یہ کہنا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو شب معراج پیغمبر کو عطا کی گئی, اور ہر وقت خدا سے یہ کہنا کہ خدا بندہ. دیکھیے یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا کہ آپ عام زندگی جب انسان بڑا ہو گئے, جب وہ والدین کا محتاج نہ رہا, جب وہ والدین کا محتاج تھا, تو اس وقت اس کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اگر یہ والدین نہ ہوتے تو ایک مکھی میرے چہرے پہ سے کوئی اڑانے والا نہیں ہے, کوئی مجھے غذا دینے والا نہیں ہے, انہوں نے کتنے احسان میرے اوپر کیے. اب وہ بڑا ہو گیا, اب اس میں طاقت آ گئی, اب اسے والدین کی ضرورت نہ رہی, چنانچہ بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بھول جائے, والدین کے ان احسانات کو بھول جائے جو ویسے تو بغیر دیکھے بھی ہر آدمی کو پتا ہے. تو بار بار زبان پہ یہ دعا ریپیٹ کرائی جا رہی ہے. کون سی دعا؟ پچھلے سال دعا کی مجالس میں نے صحیفہ کاملہ کے حوالے سے بھی ایک بات کہی, اور دوسری دعاؤں کے حوالے سے بھی, کہ بہت ساری دعائیں معصومین کی ایسی جس کا اصل مقصد خدا سے مانگنا نہیں, بلکہ اصل مقصد اسلام کے احکامات ہم کو یاد دلانا ہے, ہماری زبان پہ وہ جملہ جاری کر کے. وہ دعا اصلی دعا نہیں کہ اصلی دعا تو ہے کچھ مانگو, نہیں, وہ دعا صرف اور صرف ہمیں ان اہم ترین مسائل اور احکامات کو یاد دلانے والی دعا. اس میں یہ بھی رب ارحمہما, اگر اصلی دعا ہوتی کہ ہم والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تو اتنا کافی ہوتا کہ خدا بندہ ان پر رحمت نازل فرما. نہیں, کما ربیانی صغیرہ, جس طرح یہ مجھے پالتے رہے. ربیانی وہی لفظ ہے جس سے قرآن شروع ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, رب پالنے والا. رب یعنی جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا صغیرہ, جب میں بہت چھوٹا تھا, جب میں بہت کم سن تھا. ذرا آدمی جوان ہوگا, ذرا اس میں طاقت آ جائے گی, وہ یہی سمجھے گا نا کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہیں تھا. آدمی کا دماغ کتنے جلدی خراب ہوتا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. پیسے آنے کے بعد کیسے اپنے عالم غربت کو بھلاتا, اور مسئلہ حل ہو جانے کے بعد جنہوں نے اس وقت اس کی مدد کی تھی جب یہ پرابلم میں تھا, کتنے جلدی ان کو بلایا جاتا. یہ والی چیزیں جو کہ اگلی حدیث کے اندر والدین کے ساتھ ملائی گئی ہے, اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں. اور اسی طرح کوئی کام مکمل ہو جانے کے بعد کس طرح سے پرانے لوگوں کو نکالا جاتا, یہ ہر جگہ کی کہانی ہے, یہ ہر ملک کی اسٹوری ہے, یہ ہر آرگنائزیشن کا طریقہ ہے, یہ ہر مسجد اور امام باڑہ کے ٹرسٹ کا طریقہ کار ہے کہ پرانے لوگوں سے کتنے جلدی جان چھوڑائی جاتی ہے. اب یہاں پر یہ یاد دلانا کما ربیانی صغیرہ, آج تم سمجھ رہے ہو, آج تم سمجھ رہے ہو کہ جی تم ہو اتنے طاقتور, تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بوڑھے باپ اور کسی بوڑھے ماں کی خدمت کی. بھول گئے رب بیانی صغیرہ. ایک دن وہ تھا کہ جیسا میں نے کہا مکھی تک اڑانے کی طاقت نہیں تھی. کون تھا جو راتوں کو اٹھ کے تمہاری دیکھ بھال کرتا تھا؟ یہ دعا کے ذریعے ہم کو یاد دلایا جا رہا, رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ. اور دعا بھی کون سی دعا؟ ایک جملہ اس وقت اس لیے عرض کر دوں کہ بات قرآن کی آیت کی تشریح میں ایسی بن گئی کہ بعد میں اس کو بیان کرنے کے لیے شاید موقع نہ ملے. میرے چوتھے امام کی ایک بہت ہی مشہور مختصر سی کتاب ہے حقوق, جس میں امام نے 54 ڈفرینٹ حقوق بتائے جو ایک آدمی کی ذمہ داری لوگوں کو دینا. اس میں جہاں باپ کا تذکرہ, ماں کا تذکرہ ہے, بیٹے کا تذکرہ, تین چیزیں. باپ کا حق کیا, ماں کا حق کیا, اولاد کا حق کیا. تو باپ کے حق اب میں پورا وہ اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں, آگے اگر موقع ملا, اتنا وقت رہا تو اس کو پڑھوں گا, لیکن اس کا ایک جملہ کہا. امام فرماتے بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ایک بات ہمیشہ, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی حالت بہتر ہو گئی.
مالی اعتبار سے اپنے باپ سے بہتر ہو گئے، تعلیم کے اعتبار سے اپنے باپ سے بہتر ہو گئے. ان کا باپ کسی دیہات اور گاؤں میں رہنے والا تھا، وہ میلبورن اور ٹوکیو نیو یارک میں رہنے والے. اب یہ وہ سارے لوگ ہیں نا، یہ چیزیں دیکھ کے آنکھیں پھٹ جاتی. آدمی اپنا ماضی بھولتا اور اس ماضی کے اندر والدین بھی شامل ہے، چنانچہ ان کو بھی بھلایا جاتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور ماں کو بھلایا نہیں جاتا، جب ان سے بات کی جاتی تو ایک مرتبہ ان کی باتوں پہ آدمی دل میں ہنستا اور سوچتا ہے کہ ہے نا جاہل مطلق، الف کے نام لٹ بھی نہیں جانتے ہیں، اور میں میلبورن کی فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا اور تعلیم حاصل کیا ہوا ہوں، کیا ان سے بحث کروں اور کیا ان سے بات کروں. امام فرماتے بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، فَإِنَّهُ أَصْلُهُ، تمہاری اصل، تمہاری جڑ، تمہاری فاؤنڈیشن، تمہاری بنیاد وہ لولا ہو لم تکن، اگر وہ نہ ہوتے تو آج تم بھی نہ ہوتے. یہ جتنی درود بھیجو محمد والے، لولا ہو لم تکن، اگر وہ بات نہ ہوتا تو آج تم بھی نہ ہوتے. اس وقت جو کچھ تمہیں ملا ہوا، جتنی تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے ترقی کی ہے، بہرحال سب ہے اس کی وجہ سے. یہ چوتھے امام کا ایک خاص جملہ. لیکن اب میں واپس آتا ہوں قرآن کی آیتوں کے بیان پر. تو ایک آیت، مکے کے کافروں نے پوچھا یہ اسلام ہے کیا؟ پیغمبر نے اسلام کی تشریح کی 9 باتیں بتائیں، وہ ساری حرام والی باتیں تھیں، لیکن اس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ شرک کے بعد والدین کا تذکرہ ہوا. دوسری طرف معراج سے واپس آ رہے ہیں، مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس سفر میں گئے کیوں؟ خدا نے آخر آپ کو بلایا کیوں تھا؟ تو پیغمبر نے 15 باتیں بتائیں کہ یہ 15 واجبات مجھے عطا کیے گئے. اچھا، میں جتنے بھی ریفرنسز دے رہا ہوں قرآن کی وہ آیتیں جس کو آپ جا کے چیک کر لیجئے گا. سورہ انعام آیت نمبر 151، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28 سے لے کے 37 38 تک 15 باتوں کا بیان گیا. لیکن اس کے بعد آخری زمانے میں جب قرآن کمپلیٹ ہو رہا، سورہ نساء نازل ہوا، اور سورہ نساء کی پہلی آیت سرنامہ کلام بنی. اسی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 37 آتی، جس کے اندر خدا نے ایک بار مکمل اور فائنل فیصلہ سنایا. امام فرماتے ہیں یہ وہ تیسری جگہ جہاں خدا والدین کا ذکر اپنے ساتھ کر رہا. لیکن پہلی 2 آیتیں الگ الگ، ایک میں تھا شرک نہ کرو، ایک میں تھا عبادت کرو. سورہ نساء میں یہ دونوں احکام ملا دیے گئے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ آخری آیت ہے. اس آیت میں آگے چل کر رشتہ دار، پڑوسی، غریب، مسافر، نماز، زکوٰۃ، ساری چیزیں اسی آیت میں آگے چل کے آ رہے ہیں. لیکن پہلی چیز اللہ کی عبادت کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. لیکن اس کے علاوہ پھر قرآن ہم کو یہ بھی یاد دلا رہا، اگرچہ اسی یاد دلانے میں ایک اہم مسئلہ بھی حل کر دیا قرآن نے. یہ بھی یاد دلا رہا کہ یاد رکھو ایک جملہ جو بہت مشہور ہے مسلمانوں میں، کہ آدم سے لے کے خاتم تک، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، اصول دین یا عقیدے ہمیشہ ایک رہیں، اس میں تبدیلی نہیں آئی. شریعتیں بدلتی رہیں. حضرت نوح کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت ابراہیم کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت عیسیٰ کی شریعت کچھ اور تھی. شریعت یعنی احکامات یہ ہر دور میں بدلتے رہیں، لیکن ان میں سے بھی بعض احکامات ایسے ہیں جو کبھی نہیں بدلے. یعنی ان کی وہی اہمیت ہے گویا جو عقائد میں توحید اور رسالت اور قیامت جیسے عقیدوں کی، کہ جیسے توحید و رسالت و خلافت و قیامت، یہ 4 عقیدے آدم سے لے کے خاتم تک کبھی نہیں بدلے. کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، کوئی کتاب نازل ہو، کسی بھی شریعت کا زمانہ ہو، لیکن احکامات دین بدلتے رہیں. نجاستیں پہلے کچھ اور تھی، آج کچھ اور. مطہرات پہلے کچھ اور تھے، آج کچھ اور. نمازوں کے طریقہ کار پہلے کچھ اور تھے، آج کچھ اور. روزہ پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور. جہاد پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور. مگر کچھ احکامات ایسے ہیں کہ وہ عقائد کی طرح، توحید کی طرح سے آدم سے لے کے قیامت تک نہیں بدلے. ان میں والدین کا تذکرہ خود قرآن نے کیا. باقی تو لسٹ آپ کو حدیثوں میں ڈھونڈنا پڑے گی. والدین کا تذکرہ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 83 میں یہ یاد دلایا جا رہا کہ سنو، یہ جو تم نے بار بار سنا کہ خدا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا، یہ نہ سمجھو کہ نیا حکم ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ آج کا حکم ہے، یہ نہ سمجھو کہ اب شروع ہو رہا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے. سورہ لقمان، سورہ بقرہ مدینے کا سورہ، سورہ لقمان مکے کا سورہ. سورہ لقمان، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ، کہ ایک وصیت ہم نے لقمان کے ذریعے یہ پہنچائی تھی کہ اپنے والدین
انشکرنی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور ان والدین کا شکر ادا کرتے رہنا۔ تو گویا یہ ان چند گنے چنے اور لمیٹڈ احکامات میں سے ایک احکام ہے جو آدم سے لے کے قیامت تک کبھی نہیں بدلے ہیں۔ شریعتیں بدلتی رہیں، انبیاء ایک کے بعد دوسرے آتے رہے، کتابیں ایک کے بعد دوسری نازل ہوتی رہیں، لیکن جس طرح توحید ہر دور میں ایک ہی رہی، والدین کے ساتھ نیکی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا، اگرچہ ہر واجب اور ہر حرام کے لیے یہ اصول، مگر خاص والدین کے اعتبار سے اس کی اہمیت زیادہ۔ کون سا اصول؟ جو کل رات وہ شادی کی ایک جگہ شادی کی تقریب میں پڑھ رہا ہوں کہ جو واجب اللہ نے نازل کیا ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور جو حرام اللہ نے ہمیں بتایا اس میں ہمارا ہی نقصان، اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ ہر حکم خدا کے حوالے سے، مگر والدین کی جہاں منزلت آتی وہاں پہ اور زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ بات ہم کو بتائی گئی۔ کون سی بات؟ کہ والدین کی خدمت ایک عام حکم نہیں کہ آپ سمجھے کوئی چیز امپوز کی جا رہی، مسلط کی جا رہی کرنا نہیں، کہا اس کے سارے فائدے پلٹ کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور اگر اس کی مخالفت کی تو اس کے سارے نقصان بھی تمہیں اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ یعنی احترام والدین اور حقوق والدین، احترام والدین کو فل رسپیکٹ دینا، حقوق والدین کے دل کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ کہا یہ ان چند نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ اسلام میں نیکیاں کتنی ساری، مگر بہت کم ایسی نیکیاں جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور حقوق والدین کے دل کو تکلیف پہنچانا ان چند گناہوں میں سے ایسا جس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور جس کا نقصان آخرت میں بھی ہے۔ ورنہ عمومی واجبات و حرام کا سسٹم یہ ہے کہ فوائد ہمیں آخرت میں ملتے ہیں اور حرام کے نقصانات آخرت میں تو ایسے نقصانات کہ دو حدیثیں مختصر سی پڑھ رہا ہوں تاکہ کم سے کم وقت میں آج کا ٹاپک ہی مکمل ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث بہت مشہور، لیکن جتنی مشہور اتنا ہی زیادہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا جب نقصان کے حوالے سے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو جنت بنائی، جنت ایک باغ ہے، جنت کے معنی ہی گارڈن کے یا پیراڈائز کے یا باغ کے، اور باغ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے۔ یہاں ویسٹ کے اندر تو باغات پتہ نہیں کیسے بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک گلاب کا پھول اگر کھلتا ہے تو کتنی دور تک، اور ایک رات کی رانی جب مہکتی ہے تو کتنی دور تک۔ یہ پھول کا نام ہے، تو لوگوں کی اردو کمزور ہے، کچھ اور نہ سمجھے۔ اچھا خیر، تو جب گلاب کا پھول یا رات کی رانی مہکتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعہ نے پھول۔ اب اللہ کے رسول ارشاد فرما رہا کہ جنت خوشبودار باغ 70,000 مائل کے فاصلے پر بھی کوئی آدمی وہ بھی جنت کی خوشبو سونگے، چاہے اس کو جنت نہ ملے، چاہے وہ جہنمی ہو، مگر اب خوشبو پھیل رہی ہے، آپ خوشبو کو نہیں روک سکتے، خوشبو پھیل رہی کہ 70,000 میل کے فاصلے تک اس کی خوشبو پہنچے گی۔ لیکن حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ، 3 ایسے گناہگار ہیں جن پہ اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ جنت تو بہت دور کی چیز ہے، بوئے جنت کی خوشبو تک حرام کی گئی، اور ان میں پہلا نام آتا ہے عاقل والدین، وہ شخص کے جو اپنے والدین کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہا، فقط یہ کہ روایت مکمل ہو جائے۔ والمنان، اور دوسرا وہ جو کسی پر احسان کرتا ہے بار بار پھر اس احسان کو جتاتا رہتا، اور تیسرا مدمن خمر، وہ آدمی جو مسلسل شراب پیتا ہے، شراب نوش ہے اور عادی شراب نوش۔ ہر ٹاپک اپنی جگہ ایک الگ تقریر چاہتا ہے، لیکن عاقل والدین۔ دوسری جانب امام معصوم سے یہ دریافت کیا جا رہا کہ فرزند رسول قرآن کی آیتوں پہ آیتیں ایک چیز بتا رہی، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اصحاب رسول کا ٹائٹل بنا رضی اللہ تعالی عنہ، اور 30ویں پارے کے سورہ بینہ کی آخری آیت یہی ہے، اولئک هم خیر البریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی وہ ہیں جن سے اللہ راضی، اور جہنمی وہ ہیں جن سے اللہ ناراض۔ سوال پوچھا گیا فرزند رسول، یہ جو قرآن نے کرائٹیریا بتایا کہ جنتی وہ ہے جس سے اللہ راضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جہنمی وہ ہیں جن سے اللہ ناراض، تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن یہ راز کھولے جائیں گے، دنیا میں پتہ نہیں چل سکتا ہے کس سے اللہ راضی ہے کس سے اللہ ناراض۔ قیامت، یہ سورہ قیامت کی آیت ہے جس میں قیامت کا کیریکٹرسٹک بتایا جا رہا، یوم تبلی السرائر،
جس دن راز کھولے جائیں گے. تو اب سوال کرنے والا بھی یہ سمجھ رہا کہ میں نے سوال تو کر لیا لیکن مجھے جواب یہی ملے گا کہ اے شخص تو نے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو قیامت سے پہلے کسی کو پتا نہیں چل سکتی. کیسے پتا چلا کہ کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے اللہ ناراض, کس کو جنت مل چکی ہے کس کو جہنم مل رہی. مگر خود سوال کرنے والا تو حیران ہو گیا, سارا مجمع ایک مرتبہ جیسے حیرت کے اندر آ گئے, شوق لگا جیسے. جب امام نے کہا بہت ہی آسان ہے, جو بچے کہتے ہیں نا ویری ایزی, امام نے کہا بہت ہی آسان ہے یہ چیز کا فیصلہ کرنا, یہ بتا دینا. مولا آسان, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امپاسبل چیز ہے. اللہ تو یہ چیزیں چھپا کے رکھتا, اس لیے کہ مزہ ہی اس کے اندر کہ ایک چیز کا سسپینس رہے, قیامت کے دن پتا چلے. اور آپ کہہ رہے بہت آسان ہے. کہا کہ ہاں, کس کے بارے میں پوچھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض, جس کے بارے میں پوچھنا جا کے اس کے والدین سے پوچھ لو. اگر والدین کہہ دیں ہم اپنے بیٹے سے یا اولاد سے راضی ہے, سمجھ لو اللہ بھی راضی, اور اگر وہ کہہ دیں کہ ہم ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ بھی اس سے ناراض. اس لیے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا, مگر ایک شرک معاف نہیں کرتا اور ایک والدین کو اذیت دینا معاف نہیں کرتا. حضرت موسیٰ کا جو مشہور واقعہ ہے وہ امام نے یہیں پہ کوٹ کیا. حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے سوال کر رہے ہیں, خدا بندہ اینا صدیقی شہید, خدا بندہ میرا وہ دوست جو میدان جہاد میں شہید ہوا, شہادت اور جہاد بھی ہر نبی کے زمانے میں تھا. خدا بندہ میرا وہ دوست اینا صدیقی, میرا دوست الشہید جو راہ خدا میں شہید ہوا تھا, وہ کہاں؟ اب حضرت موسیٰ کا مقصد یہ پوچھنا تھا کہ جنت کے کون سے گریڈ میں, اور وہاں سے جواب ملا کہ اے موسیٰ وہ جہنم کے سب سے آخری درجے میں. چونکہ حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کی اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی, بیچ میں کسی فرشتے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ گھبرا گئے, شوق پہنچا کہ خدا کی طرف سے جواب آ رہا ہے, کہیں میرے کانوں کو تو غلط فہمی نہیں ہوئی سننے. خدا بندہ میں اپنے شہید دوست کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جواب آیا اور اے موسیٰ میں بھی تیرے شہید ہی دوست کے بارے میں جواب دے رہا ہوں. تو خدا بندہ شہید تو وہ ہوتا کہ ادھر اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, فوری طور پہ وہ جنت میں لے جایا جاتا. یہ میں نے کیا سنا؟ کہا کہ اے موسیٰ مگر یہ اس شہید کی بات ہے جس کی شہادت کو ہم قبول کریں, اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر کے اس دنیا کو چھوڑا, اس کا کوئی عمل قبول نہیں, چاہے وہ شہادت ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ راہ خدا کا جہاد ہی کیوں نہ ہو, چونکہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے. بلکہ ہمارے سامنے تو وہ روایتیں آتی, یہاں تو موسیٰ خالی انکوائری کر رہے ہیں نا, وہاں تو رحمت للعالمین اللہ کا رسول سرہانے کھڑا ہے اور منع کر رہا. یہ اتنی مشہور روایت کہ ہماری تقریباً ہر کتاب میں اس روایت کو ریپیٹ کیا گیا. رحمت للعالمین ہے پیغمبر, مومن تو مومن, کافر تک کے لیے اللہ کا رسول مدد کرنے کو تیار ہو جاتا, مگر یہاں منع کر رہے. کب؟ جب ایک نوجوان مسجد النبوی کے دروازے پہ آیا. اگر آپ نے مسجد النبوی کی زیارت کسی ایسے آدمی کے ساتھ کی ہے جو مسجد کی تاریخ جانتا تو آپ کو بتایا گیا ہوگا, ورنہ ویسے میں بہت مختصراً ایک اشارہ کروں کہ مسجد النبوی میں رسول اللہ کو ہر وقت لوگ گھیرے میں لے کے بیٹھتے تھے. اور ہوتا کیا تھا کہ جو آدمی آ رہا ہے فرسٹ کم فرسٹ بیسس کے اوپر, جو پہلے آیا پہلے وہ اپنا سوال کرے گا, بعد والا بعد میں کرے گا. مگر کبھی کوئی آدمی ایسی کسی ایمرجنسی میں آتا, اس کو اگر کیو میں کھڑا کر دیا جائے تو جب تک کہ اس کی باری آئے گی اس کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. مثلا کسی کا بیٹا مر رہا اور اسے پیغمبر سے فوری طور پہ دعا کروانا, کیوں تو ہر وقت لمبی. تو ایک خاص دروازہ مسجد نبوی میں فکس کیا گیا. مسجد کے اندر کئی دروازے, ایک خاص دروازہ تھا, کہا گیا تھا یہاں سے کوئی نہیں آئے گا, وہی آئے گا جو کسی ارجنٹ میٹر کو اور کسی ایمرجنسی میں آ رہا, اس کا وہاں سے آنا یہ کافی ہے پورے مجمع کو بتانے کے لیے کہ اس کے لیے راستہ چھوڑ دو. وہی نوجوان اسی دروازے سے آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول اس وقت ہم اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کی موت کی دعا مانگ رہے ہیں. 1400 سال پہلے یہ امپاسبل بات تھی, ایک بات. دوسری بات, عرب کے ٹرائبل ماحول میں یہ اور زیادہ مشکل بات ہے کہ بھائی بھائی کی موت کی دعا مانگے, لے کے خالی اپنی بات نہیں کر رہا, پوری فیملی کی بات کر رہا. اب دیکھیے اتنا زیادہ اس وقت وہ پریشان اور گھبرایا ہوا کہ بولنا کچھ چاہتا ہے, زبان پہ کچھ آ رہا ہے, آدھی بات کہہ رہا ہے, بیچ سے بات شروع کیے دے رہا. اللہ کے رسول اسے پوچھتے مسئلہ کیا؟ کہا کہ میرا بھائی اس وقت سکرات موت کی کیفیت میں. یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کے لیے کچھ ٹائم لیتی. اگر کبھی غسل و کفن والی کلاس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اس میں یہ سارے مسائل تفصیل کے ساتھ آئیں گے. آج تک
ایک مسئلہ ہمارے علماء کے درمیان ڈبیٹ ہو رہی، یہ آرگومنٹ چل رہے ہیں، کون سی موت اچھی، اچانک مر جانا یا اس طرح مرنا کہ کچھ ٹائم آدمی کو مل جائے؟ اس ٹائم کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ تکلیف، مگر دوسری جانب توبہ۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے جو آج سے ریلیٹڈ نہیں۔ بہرحال پہلے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ یہ ہوتا، اور آخری زمانے کی جو نشانیاں بتائی گئی علائم الظہور، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ یہ نشانی کہ آخری زمانے کی خرابیوں میں خرابی یہ کہ اچانک موت ہوا کرے۔ اچھا اس کو رکھیے ایک طرف کی، ایک الگ موضوع۔ اصل مسئلہ اللہ کے رسول میرا بھائی سکرات کے عالم میں آخری وقت روح نکلنے سے پہلے جو تکلیف کا مرحلہ ہوتا، مگر 3 دن ہو گئے، 3 دن، اور نہ اس کی روح نکلتی ہے نہ واپس بدن میں آتی۔ اتنی شدید تکلیف اور پین ہے کہ اب تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدا اس کو موت دے دے، تکلیف سے تو نجات پائے گا۔ گھر سے تھوڑا بہت کینسر کے آخری سٹیج کے مریض کی جو تکلیف دیکھی ہے جنہوں نے، ان کے دل میں بھی یہ خیال کبھی کبھی آتا، کسی ظلم یا بے رحمی کی وجہ سے نہیں، اس مریض کی حالت کو دیکھ کر۔ مگر یہ تو بہت ہی زیادہ ایکسٹریم والا کیس۔ تو اللہ کے رسول آپ رحمت للعالمین، میں آپ کا کلمہ گوں، آپ چل کے ذرا اس مسئلے کو حل کیجیے، دعا کیجیے۔ پیغمبر چلے، کمرے میں انٹر ہوئے جہاں پہ یہ نوجوان، واقعاً دیکھا اس کی حالت، وہ آنکھیں پھٹی ہیں اور ہاتھ پاؤں موڑے ہوئے ہیں، اور تکلیف کی شدت سے زبان لٹک کے سینے پہ آ گئی۔ بہت ہی حالت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ تکلیف اور پین میں۔ پیغمبر نے اس کی حالت دیکھا اور اس کے بعد واپس ہوا۔ وہ جو لے کر آیا تھا چھوٹا بھائی گھبرا کے کہتا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اس مرنے والے کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس نے ایک گناہ کیا؟ یہ والی تکلیف، ایسی شدید تکلیف، اور 3 دن مسلسل صرف ایک گناہ گار پہ آتی، اور جو گناہ گار کی یہ حالت، اس گناہ گار کے حق میں ہم بھی دعا نہیں کیا کرتے۔ گھبرا کے کہتا ہے اللہ کے رسول کون سا گناہ گار؟ کہا تیرے بھائی کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے یا اس کی ماں اس سے ناراض۔ چونکہ کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ نے صحیح کہا، مگر یہ ہمارے خاندان کا ایک ایسا میٹر تھا جو کسی کو نہیں معلوم، کہا اس کی حالت بتا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول لیکن اس کو اس تکلیف سے تو نجات دلائیے۔ کہا میں اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ کر سکتے ہیں پیغمبر، اتنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن نہیں کروں گا۔ ماں ہی اگر آ کے اسے معاف کرے تو ٹھیک، وہ اپنی ماں کو بلا کے لائے۔ کون ماں اپنے بیٹے کی حالت دیکھے، لیکن پتہ نہیں اس بیٹے نے کیا زیادتی اور ظلم کیا تھا کہ اس ماں کا دل پھٹ گیا۔ اس نے حالت دیکھی کہ الحمدللہ مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ نے میری فریاد سن لی۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ تو اس سے ناراض ہے؟ کہ 6 سال ہو گئے میں نے اس سے بات نہیں کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب تک کہ تو ہاں نہیں کرے گی عذاب دور نہیں ہوگا۔ کہا میں بالکل تیار نہیں، جو کچھ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور انسلٹ کی اور زیادہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ایک چھوٹا بھائی کہنے لگا اللہ کے رسول میری ماں تو ضد میں آ گئی، آپ ہی کچھ اس کے حق میں دعا کریں۔ کہا نہیں، کیونکہ اس وقت پیغمبر کا اس کے حق میں دعا کرنا ایک دروازہ کھول دینا ہے ہر گستاخ کے لیے کہ ماں باپ کی خود توہین کرے، آخر میں جا کے کہے کہ میری بخشش کروا دیں۔ کروا سکتے ہیں پیغمبر، النبی اولی من المؤمنین بانفسہم، مگر ایک ایسا پیٹرن نہیں رکھنا ہے اسلام کے اندر۔ کہا کہ میں نہیں کر رہا ہوں دعا، ایک ہی طریقہ ہے ماں سے راضی کر۔ کہا آپ ہی راضی کیجیے۔ پیغمبر نے کہا اچھا ایک طریقہ، لکڑیاں لے کے آ۔ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر چولہے کے لیے لکڑیاں جلائی جاتی تھی، ہر گھر کے اندر وہ اس کا اسٹاک ہوتا، لکڑیاں لائی گئی۔ پیغمبر نے کہا آگ لے کے آ، آگ لائی گئی۔ اب ماں کو بڑی حیرت کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، گھر والے جمع، یہ لکڑیاں، یہ آگ یہاں کس کو جلائیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کس کو جلا رہے؟ کہا تیرے بیٹے کو۔ اب گھبرا، کہا جسے میں نے اتنی زحمتیں برداشت کر کر کے پالا، جس کے لیے راتوں کو میں ساری رات جاگتی، ذرا سی اسے چھینک آ جاتی تھی، اس سے زیادہ میں بیمار پڑ جاتی، جس کے بدن میں ذرا سا کانٹا چبھے میں برداشت، آپ اسے جلا کے راکھ کر دیں گے؟ کہا یہ تو دنیا کی آگ میں جلا رہا ہوں، جب تو اپنے بیٹے کو اس سے زیادہ سخت آگ میں جلانے کو تیار، تو مجھ سے کیا شکوہ کر رہی؟ گھبرا کے کہا اے اللہ کے رسول کیا خالی یہ تکلیف نہیں ہوگی، اب یہ جہنم میں بھی جلے گا؟ کہا ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا۔ کہا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی یہ کہا اب وہ چھوٹا بھائی پیغمبر کی جانب بولا اللہ کے رسول اب تو دعا کر دیجئے۔ پیغمبر نے کہا اب دعا کی ضرورت کیا رہی، دیکھ اپنے بھائی کی حالت۔ اور اب جو پلٹ کے دیکھا تو انتہائی اطمینان اور سکون کے عالم میں نظر آیا، اور آنکھیں کھول کے کہتا کہ ایک اتنا سخت عذاب پروردگار نے میرے اوپر بھیجا، مگر جیسے ہی میں نے اپنی ماں کی آواز سنی، نہ میں اس دنیا میں ہوں نہ اس دنیا میں ہوں، اس وقت یہ بیچ کے اندر، جیسے ہی میں نے ماں کی آواز سنی، معاف کیا معاف کیا معاف کیا، ویسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ یہاں سے چلا جا رہا۔ تو اب رحمت للعالمین پیغمبر سرانے کہہ رہے لیکن اگر یہ گناہگار
ماں کا گناہگار تو میں بھی اس کے حق میں دعا کرانے کو تیار نہیں. حتیٰ وہ دعائے مشلول مولا نے اسی وقت دی تھی اس بیٹے کو جب مسئلہ دعائے مشلول کا واقعہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اور ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا. فوراً میرے ذہن میں خیال ہے کہ لوگ کہیں گے لیکن دعائے مشلول میں تو مولا نے اس کا گناہ معاف کروایا. وہاں بھی دو مسئلے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ باپ ماں دونوں مر چکے تھے, اب کوئی راستہ ہی نہ رہا تو یقیناً امام بیچ میں آتے ہیں. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں معاف کرا دیتا ہوں, کہ یہ دعا تجھے پڑھنا پڑے گی. تو نبی اور امام بھی جو ماں اور باپ کے حوالے سے گستاخ ہوتا ہے اس کے مسئلے میں انٹرفیئر نہیں کرتے, بلکہ اگر یہ جملہ توہین نبوت نہ بنے تو میں کہہ دوں کہ اگر اس مسئلے میں کبھی نبی, امام تو میں نہیں کہتا, کبھی نبی ان کا طریقہ کار بھی ایسا ہو جو باپ اور ماں کی انسلٹ مانا جائے تو خدا اس نبی کے اوپر بھی عذاب تو نعوذ باللہ نہیں لاتا ہے, لیکن اسے پرابلم میں ضرور ڈالتا ہے. حضرت یعقوب کے بیٹے, یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں, اسحاق ابراہیم کے بیٹے. حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام اسرائیل, ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی. مگر یہ روایتوں میں ہے کہ اتنا اہم نبی جس کے اوپر قرآن کا ایک پورا سورہ آ گیا, جب آخر میں مصر کے بادشاہ بن گئے یا وزیر اعظم بن گئے, اور وہ وقت آیا کہ بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو آئی اور اس کے بعد وہ قمیض کو آنکھوں سے لگایا تو نور بصر واپس آ گیا, آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. تو ایک مرتبہ تڑپ کے اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اپنے یوسف سے ملنا, مجھے لے کے چلو. یہ سب لوگ لے کے آئے. حضرت یوسف کو اطلاع ملی کہ آپ کا پورا خاندان اور آپ کی پوری فیملی انکلوڈنگ آپ کے پیرنٹس وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں. حضرت یوسف بہت بڑا اسٹیٹس ہے اس وقت, مگر وہی بات لولا لم تکن, کہ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو آج تو کیا ایسے ہوتا ہی نہیں دنیا میں, ساری چیزیں تو بات تھی. حضرت یوسف باہر آئے. اب باقاعدہ نہ صرف یہ ہے کہ اس وقت مصر کے پرائم منسٹر, بلکہ بڑی عزت ہو چکی تھی اس قحط والے واقعے کی وجہ سے, ساری قوم کو بچا لیا تھا. جب باہر آ رہے ہیں تو فل ان کو پروٹوکول دیا جا رہا. دیکھا کہ سامنے سے میرا باپ اور میری ماں دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں, وہ خود ایک نبی, اور ان کے پیچھے میرے دیگر بھائی. حضرت یوسف نے اپنے باپ کو آقا دے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کے سلام کیا. باپ نے سلام کا جواب دیا, اور عین اس وقت حضرت یوسف نے دیکھا کہ میرے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے ایک نور نکل کے آسمان کی جانب گیا, باقاعدہ جیسے ایک روشنی, ایک نور جاتا. گھبرا کے کہا جبرائیل یہ کون سا نور تھا؟ جبرائیل اسی وقت آئے, کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ نبوت کا نور تھا جو اللہ نے آپ کے جسم میں رکھا تھا اور اس کے بعد آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا, لیکن اس وقت یہ نور آپ سے واپس لے لیا گیا. گھبرا کے کہا خدا بندہ آخر یہ نور نبوت دے کر کیوں لیا گیا؟ یہ نہیں کہ نبی سے ختم ہو گئے, یہ نبی رہے, اولاد میں نہیں جائے گا. ان کے چھوٹے بھائی لاوی تھے, ان کی اولاد میں نور نبوت منتقل ہوا, حضرت موسیٰ انہی کی اولاد میں. لیکن حضرت یوسف کی کمپلین, کہا یوسف اب اتنے بڑے بن گئے کہ تمہارا بوڑھا باپ تمہارے پاس آیا تو گھوڑے سے اترنے کو تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, گھوڑے پر جھک کے سلام کیا, لیکن پروردگار کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ بوڑھا باپ زمین پہ کھڑا ہے, جوان بیٹا وزیر اعظم صحیح احترام بھی کر رہا جو کچھ, لیکن گھوڑے سے کیوں نہ اترا. کہا کہ اے یوسف دیکھیں یہ گناہ نہیں, یہ حرام نہیں, لیکن پروردگار کو اتنا برا لگا یہ عمل جس کو ہم کہتے ہیں ترک اولا. نبی گناہ نہیں کرتا, ترک اولا. نور نبوت حضرت یوسف سے چھین لیا گیا. یہی وہ منزل, وہ پہلا واقعہ تھا عذاب آخرت کا, یہ واقعہ ہے دنیاوی نقصانات کا. یہی وہ منزل ہے جہاں ہمارے سامنے پیغمبر کی ایک حدیث آ رہی, فرماتے ہیں کہ 3 نیکیاں ایسی کہ جو آدمی یہ 3 نیکیاں کرے گا پروردگار اس کا اجر اور ثواب اس دنیا میں دے گا, پورا دے گا اور بھرپور طریقے سے دے گا. اور ان میں سے پہلی نیکی کی والدین کی عزت اور احترام. اور کہا 3 گناہ ایسے کہ اللہ اس گناہگار کو عذاب دینے میں اتنی جلدی کرتا ہے کہ آخرت کا بھی انتظار نہیں کرتا, بلکہ اسی دنیا کے اندر اس پہ عذاب نازل کرتا. اور ان میں ہے پہلا, دونوں جگہ پہلا ہے عاقل والدین, اپنے والدین کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والا. اس کے حوالے سے بھی مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنا تھی. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ گائے والا سورہ. مگر یہ گائے والے واقعے کے اندر نبی, گائے والے واقعے کے اندر احترام والدین کا کتنا بڑا پیغام موجود. یہی تو ہے نا گائے والے واقعہ. سورہ بقرہ کی آیتیں دیکھ لیجیے گا, تفصیل موجود. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کا آغاز الحمد کے بعد سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ انعام, سورہ بنی اسرائیل, سورہ لقمان, سورہ عنکبوت, آیتوں پر آیتیں آ رہی ہیں کہ ڈائریکٹ کہیں ڈائریکٹ والدین کا تذکرہ. ابھی میں حدیثوں کی جانب تو گیا ہی نہیں, لیکن ایک مختصر سا واقعہ فقط اس لیے عرض کرنا
کہ وہ حضرت یوسف کی بے احتیاطی تھی اور یہ امام معصوم کی احتیاط. سورہ بقرہ کیونکہ مشہور واقعہ ہے، صرف اتنا جملہ میں نے کہا وہ کافی کہ یہ بقرہ کا سارا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ پروردگار اس بیٹے کو نوازنا چاہتا تھا جس نے باپ کا احترام کیا. ادھر اگر نبی وقت نے باپ کا احترام نہ رکھا تو خدا نے نور نبوت چھین لی، اور ادھر بنی اسرائیل کے کام سے نوجوان نے باپ کا احترام کیا تو خدا نے اسے اتنا نوازا کہ اسے دولت دنیا میں ملی، سورہ بقرہ کی شکل میں، قیامت تک اس کا تذکرہ بھی ہر ایک کو یاد ہو گیا. اور یہی احتیاط کا تقاضا کہ جب لوگوں نے سوال کیا، بہت مختصر میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اس تقریر کا آخری حصہ بہت اہم، یہ ساری باتوں کے بعد ایک آخری حصہ بھی، اتفاق سے وہ آخری حصہ بھی سورہ انعام ہی کی ایک مشہور آیت کے حوالے سے. اسے اگر میں آج چھوڑ دوں گا تو بات نامکمل رہ جائے گی. گھر کے دو آخری باتیں ہیں مگر زیادہ اہم سورہ انعام والی ہے، پھر اگر وقت ملا تو دوسری بات بھی بتاؤں گا. یہ آخری تقریر کے آخری مرحلے پہ آ گیا ہوں. مگر یہ واقعہ سنیے، وہ یوسف کی بے احتیاطی تھی اور وہ ایک عام سے نوجوان کی احتیاط تھی. آخرت نہیں، دنیا کی بات ہو رہی. یہ دنیا اس لیے کہ ویسٹ کے اندر ہر چیز میں آدمی دنیا سوچتا، یہاں مجھے کیا ملے گا. کہا احترام والدین اور والدین کی توہین یہ وہ نیکی، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا فائدہ اور نقصان دنیا میں بھی ملتا. اللہ اتنے غضب میں آتا ہے یہ جملہ امام کا کہ اس دنیا ہی میں عذاب بھیجنا شروع کر دیتا. مگر اب سنیے امام کی سیرت. میرا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا دسترخوان اتنا مشہور ہے امام کا. ابو حمزہ صومالی، جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی معرکۃ العرض ہوا، حضرت امام خمینی کی خصوصی وصیت و نصیحت تھی کہ اسے پڑھتے رہنا. وہ دعا کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اگرچہ اس کے اندر دعائیں ابو حمزہ صومالی ہی کا جملہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. یہ انہی ابو حمزہ صومالی کا تذکرہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا دسترخوان مدینے کا اتنا بڑا دسترخوان کربلا کے واقعے کے بعد کہ ہر صبح شام، ویسے اسلام میں ریکمینڈڈ ہے کہ آدمی دو ہی کھانے کھائے، ایک صبح اور ایک شام. ہر صبح شام باقاعدہ امام کی طرف سے اعلان کرنے والے مدینے کے اندر گھومتے تھے کہ امام کا دسترخوان بچ گیا. جتنے لوگ مدینے کے باہر کے ہیں ان سب کو دعوت دی جاتی ہے. مدینے میں بھی جو اس وقت ایسا ہے کہ اس کے بعد کھانا نہیں ہے اس کو بھی بلایا جاتا. پرانا زمانہ. دیکھیے بعض چیزیں ایسی جسے سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا پڑتی ہے کہ آج کے زمانے اور پرانے زمانے کا فرق. پرانا زمانے میں وہی آدمی ہاتھ پھیلاتا جو انتہائی مجبور. پروفیشنل فقیروں نام کی کوئی کلاس ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ روایتوں میں فقیروں کی مدد کے بڑے ثواب بتائے گئے. تو کیا کراچی اور بمبئی کے ٹریفک سگنل پہ جو حملہ ہوتا ہے فقیروں کا اور اس کے بعد ایک کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی باقی سب سے جنگ کرے، تو یہ بھی اس میں آتے ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ فقیروں کی جتنی روایتیں اور پروفیشنل فقیروں کے بارے میں نہیں. خیر اب یہ ہے کہ اعلان ہو رہا ہے جو مدینے میں بھی فاقہ زدہ امام کا دسترخوان حاضر ہے. جو باہر کے مہمان ہیں سب امام کے مہمان ہیں. آپ آج بھی مشہد میں جائیں تو 8ویں امام کا دسترخوان آپ کو دعوت دی جائے. بہرحال امام کا دسترخوان ہر صبح شام کو یہ اعلان ہوتا ہے. سارے مدینے کے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، مدینے کے لوگ بھی آتے ہیں. ایک ایک وقت میں پرانے زمانے کے اعتبار سے 10-10 ہزار لوگ امام کے دسترخوان پر آ کے بیٹھتے ہیں. امام اس کا ایک ریزن بھی بتا رہے ہیں. وہ ریزن مجھے پڑھنا تھا. ابو حمزہ صومالی کا نام میں نے اسی لیے لیا، مگر گھڑی کی سوئیاں بھی بتا رہی ہیں اور مائک کا گرنا بھی بتا رہا ہے کہ اب زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. خدا بھی آپ کے ساتھ ہے، اس لیے میں اس بات کو اس وقت چھوڑے دیتا ہوں، اگلی کسی تقریر کا عنوان بنے گی. مگر خود امام اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے اس لیے کہ امام تو ہر وقت روزے سے ہوتے ہیں. کوئی دن امام کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جو بغیر روزے کے. البتہ رات کے وقت بھی امام اس لیے اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے کہ یہ جو اسلام کے احکامات میں سے ایک ہے کہ انسان کم سے کم ایک وقت کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھائے. اب گھر والے کا عجیب جملہ بتاتے ہیں کہ امام جب کبھی بھی دسترخوان پر بیٹھیں گے، جو بھی رشتہ داروں بیٹھ جائیں گے، جب کبھی امام کی ماں دسترخوان پر آئیں گی اس دن امام دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے. عجب یہ ماں، یہ بھی سمجھ لیں کون ماں. امام کی حقیقی والدہ جناب شہر بانو کا انتقال تو کربلا سے بہت پہلے ہو گیا، بلکہ خود مولا کائنات کی زندگی میں ہو گیا.
مولا نے اپنی بہو کو اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا. جناب شہربانوں کے ساتھ کچھ کنیزیں بھی ایران سے آئی تھیں. شہزادیاں اکیلے تو گرفتار نہیں ہوتی. ان میں سے ایک کنیز شیرین کا واقعہ مصائب میں پڑھا جاتا, ایک کنیز ہندا کا واقعہ یزید کے حوالے سے پڑھا جاتا, اور ایک وہ کنیز تھی کہ جیسے ہی جناب شہربانوں کا انتقال ہوا اور امام مظلوم نے شہربانوں کے انتقال کے بعد ان کی ساری کنیزوں سے کہا کہ تمہاری شہزادی یا مالکن تو دنیا سے رخصت ہو گئی, میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. تو فقط ایک کنیز تھی جس نے آزادی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. جیسے پیغمبر کے زمانے میں زید, اسی طرح یہ کنیز. اور خاص طور پہ یہ جملہ کہا کہ چونکہ میری شہزادی اس حالت میں دنیا سے گئی کہ اس کا بیٹا بھی بہت کم سن, امام کسی کا محتاج تو نہیں ہوتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی محبت ظاہر کر رہی. اس وقت میرے چوتھے امام کی عمر 10 دن کی تھی, میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. یہ کنیز جو ماں نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ماں کی کنیزوں میں سے ایک تھی. جس طریقے سے حسنین فضہ کو ماں کہتے, چوتھے امام ان کو ماں کہنے لگے. ان کے ساتھ کبھی دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے. گھر والوں نے ایک بار یہ بات نوٹس کی, 2 بار نوٹس کی, پھر ایک مرتبہ حیرت ہوگی. فرزند رسول, آخر ماجرا کیا؟ انہوں نے کون سی ایسی گستاخی کر دی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے, ان کے ساتھ نہ بیٹھے؟ امام نے گھبرا کے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ان کے احترام میں دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دسترخوان پہ کھانے کی چیزیں سجی, میری ماں کی نگاہ کسی روٹی پہ پڑ گئی, وہ اس کو اٹھانا چاہتی ہے اور میرا ہاتھ پہلے اس کے اوپر پہنچ گیا تو یوسف نبی کی طرح پروردگار اسے بھی گناہ یا ترک اولا میں شامل کر دے. یہ حقیقی ماں نہیں, یہ ماں کی ایک کنیز کی بات ہو رہی. امام فرماتے ماں کی وجہ سے اس کا اتنا احترام کیا جا رہا تو حقیقی ماں اور حقیقی باپ کا کیا احترام ہوگا. البتہ یہاں پہ 2 باتیں. پہلی بات, سیکوینس کے اعتبار سے یہ آخر میں آنا چاہیے, لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں اسے پہلے لے آتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ٹائم پورا ہو جائے تو یہ بات رہ جائے. مگر اب یہ احترام والدین آپ نے سنا, مگر یہاں پر ایک بہت اہم اور انٹرسٹنگ بحث ہمارے مراجع کے درمیان ہے, اور وہ بحث یہ کہ اطاعت والدین یا احترام والدین کہتے کسے, یہ کس چیز کا نام؟ بعض پرانے مراجع کا یہ نظریہ تھا کہ والدین کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حکم ماننا واجب, وہ جو حکم دے دیں آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. یہ ایک بہت اہم فقہی بحث, اور فقہی مسائل تقریر کے آخر میں یہ اچھے لگتے ہیں, لیکن آج جو مسئلہ جس منزل پہ پہنچا ہے تو میں اس کو ذرا بیچ تقریر میں لا رہا ہوں. یہ ساری بات تو آپ نے سن لی, والدین کی رسپیکٹ, والدین کا احترام کا, لیکن احترام والدین یا کہتے کس چیز کو؟ بات پرانے علماء کا نظریہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا ہر حکم ماننا واجب. مگر ہمارے مراجع کی اکثریت ایک جملہ استعمال کرتی ہے, اسے سنیے گا. اطاعت والدین واجب نہیں, حقوق والدین حرام. کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ والدین کا ہر حکم ماننا واجب ہے, اس لیے کہ قرآن نے جتنی جگہ بھی والدین کا تذکرہ کیا یہ کہیں نہیں کہا ان کا حکم مانو, کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, ان کی ڈسریسپیکٹ نہ کرو. تو کہا حقوق حرام ہے. حقوق کسے کہتے ہیں؟ حقوق کہتے ہیں کہ ود ڈیو رسپیکٹ نہیں, یہ بات کا جملہ ہے. حقوق کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس سے والدین کے دل کو تکلیف پہنچے. چنانچہ اگر والدین آپ کو کچھ احکامات دیتے ہیں اور آپ ان کو بتائیے بھی نہیں کہ آپ نے عمل کیا اور عمل نہ کیا اور نہیں عمل کرے, اور بات ختم ہو جائے تو آپ گناہ گار نہیں. لیکن کوئی ایسی چیز جو والدین اگر ان کو ان کی نالج میں آ گیا تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی, وہ حرام. حکم ماننا واجب نہیں, والدین کو تکلیف پہنچانا حرام. ایک منزل. مگر بہت دیر سے میں بھی سوچ رہا تھا کوئی لیکن اگر مگر نہیں آیا تو آخر میں پکڑ ہی لیا میں نے مگر کو. مگر یہ والی چیز کے والدین کو تکلیف نہ پہنچے, اس میں بھی اگر والدین آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کو ماننے کا مقصد کسی اور کا ظلم ہے, یا جس کو ماننے کا مقصد آپ کی اپنی زندگی میں اتنی پریشانیاں آ جائیں گی اس وقت تو آپ نے ان کی بات مانی, ان کی رسپیکٹ, لیکن بعد میں آپ کی زندگی میں اتنی پریشانیاں آ جائیں گی جسے شریعت کی زبان میں حرج کہا جاتا, تو اس منزل پر پورے احترام کے ساتھ with ڈیو رسپیکٹ والدین کی اس بات کو بھی آپ ٹھکرا سکتے ہیں جو آپ کی آنے والی ساری لائف کو اسپوائل کر رہی ہے.
اور والدین وہ ڈیمانڈ وداؤٹ اینی جینیئم ریزن کر رہے ہیں. لیکن بہت ہی کمپلیکیٹڈ جملہ ہو گیا, یہ الگ سے باقاعدہ فقہی کلاس میں سمجھانے کا جملہ ہے, لیکن میں نے یہاں اس لیے عرض کیا کہ یہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا. وہ یہ ہے کہ جب کسی ایک آدمی کو یہ بتایا جائے کہ یہ تمہارے حق ہے, تو بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹیشن کا میں مبتلا ہو جاتا. وہ حق کا مطلب پھر سمجھتا ہے ٹوٹل میرا حق. والدین کے حوالے سے یہ بات تو خیر اب ہر ایک کو معلوم ہو گئی کہ اگر والدین کوئی ایسی ڈیمانڈ ہم سے کرے جو اگینسٹ شریعہ حکم خدا کے خلاف ہو, تو نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا کا وہ جملہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے اگر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو. مگر خود قرآن کے اندر جن آیتوں کے آج میں نے ریفرنس دیے, ان آیتوں میں بھی 2 آیتیں ایسی جس میں کہا گیا کہ والدین کی ضرورت اچھا سلوک کرے, لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ تجھ سے کوئی ایسا مطالبہ کرے جو میرے حکم سے ٹکرا رہا ہو تو ان کی قطعاً اطاعت نہیں کرنا. پھر بھی بدتمیزی سے جواب نہیں دینا. اور ایک بہت ہی مختصر سی بات یہ کہہ دوں کہ امام اور قرآن دونوں مل کر ایک چیز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی آدمی گناہ کرتا خود سے نہیں, کسی ریئیکشن کی وجہ سے. سورہ انعام کی آخری آیت کہ فلا تسببوا, خبردار مشرکوں اور کافروں کے بتوں کو برا نہ کہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ریئیکشن میں وہ تمہارے خدا کو برا کہنے لگے. تو بتوں کو برا کہنے سے نہیں روکا گیا, ایسی جگہ برا نہ کہنا کہ جس کی ریئیکشن میں اللہ کو برا کہا جائے. برا وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو, ہم تو نہیں کہہ رہے. کہا لیکن نہیں, ان کا یہ عمل جو ہے وہ ریئیکشن ہے تمہاری غلطی کی وجہ سے. اور مولا کا وہ جملہ جو آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ شوق نہیں پہنچاتا, 1400 سال پہلے شوق پہنچا گیا. مولا کا جملہ کہ اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا اس بیٹے کو جو اپنے باپ کو گالی دیتا. آج تو ایک عام سی بات ہے, آج تو یہ کوئی ایسی حدیث عجیب حدیث نہیں ہے. ایسے بیٹے ہم کو ملتے ہیں, ایسی بیٹیاں ہم کو ملتی ہیں. لیکن 1400 سال پہلے سے بالکل, اور یہ سارے احکامات پیغمبر پہنچا چکے. تو مولا کا زمانہ اس کے بعد کا زمانہ, ان احکامات کی روشنی میں ایسا کوئی بیٹا نظر آ جائے جو باپ کو گالی دے, مجھ میں کوئی یقین نہیں آیا. کہا یا امیر المومنین ایسا کون بیٹا ہوگا؟ کہا ایسا نہیں ہوگا, لیکن اس سے مراد وہ بیٹا جس نے کسی اور کے باپ کو گالی دی, جس کے جواب میں پلٹ کر اس نے اس کے باپ کو گالی دی, تو اپنے باپ پہ گالی لانے کا سبب یہ آدمی مانا جائے گا کیونکہ ایکشن اس کا تھا, وہاں سے تو ریئیکشن ہوا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی معاف ہے, مگر ذمہ دار یہ بھی. والدین سے بھی یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد پر بہت زیادہ ایسا برڈن نہ ڈالنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. یہ سارے حق اسلام تمہیں دلوا رہا, یہ سارے رائٹس ہیں جو اسلام تمہیں دے رہا, مگر ان رائٹس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. ناجائز فائدے کے اندر پھر ریپیٹ کر دوں, نمبر 1, کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا جو شریعت کے اگینسٹ. اب ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان کا عام مسئلہ, شادی بیاہ کے موقع پہ جتنے حرام کام ہوتے ہیں ان میں 90% وہ ہے جو ماں کے کہنے سے ہوتے ہیں. نہیں تیار ہے, فرض کیجئے ایک لڑکا, شادی بیاہ وہ چیز ہے کہ اچھے اچھے ریلیجس لوگوں کے قدم آپ پھسلتے ہوئے دیکھیں گے, مگر بعض اوقات ایسا بھی کہ تیار نہیں ہے لڑکا اس فعل حرام پر, ماں ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تمہیں یہ فعل حرام انجام دینا. جیسے مہندی کی وہ رسم جس کا تذکرہ کل رات کو میں نے کیا, فوٹوگرافی کی وہ شکل کے جس کے اندر بے حجاب نامحرم عورتیں اور دولہا اور دلہن بیٹھے ہوئے, بہت ساری ایسی چیزیں. لڑکا کہتا میں کیا کروں, ماں کہتی ہے کہ تمہیں عورتوں کے بیچ کے اندر جانا. اور آپ نے تو بڑی زبردست تقریر کی تھی ماں کی بات ماننے کے لیے. اس ماں کے لیے نہیں کی تھی میں نے تقریر, یا اس ماں کے اس حصے کے لیے نہیں کی تھی. تو آپ دیکھیے والدین کے اوپر بھی اسلام نے کچھ پابندیاں لگائیں. یہ وہ تقریر ہے کہ جو پچھلے سنڈے کو ہونا تھی نہ ہو سکی. اس سے ہلکا سا اشارہ کہ اولاد سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرو تو کنفیوز ہو جائے کہ اللہ کی بات مانو کے والدین, یا اگر وہ کنفیوز نہ بھی ہو تب بھی تمہاری ذمہ داری تو یہ کہ اولاد کو دیندار بناؤ, نہ یہ کہ الٹا تم اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو. دوسری بات, اولاد کی پرسنل لائف میں اتنا انٹرفیئرنس نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں وہ آخر ضد میں آ جائے. وہ یہ دیکھے گا کہ اگر ماں کی بات مانتا ہوں میری ساری زندگی تباہ. مثلا
یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ میں نے خود آغا خوئی سے 75 میں اس وقت پوچھی تھی جب اس زمانے کے بہت ہی پاپولر قرآنک ٹرانسلیشن کے اندر وہ کمزور حدیث نظر آ گئی تھی. حدیث یہ تھی ایک ہمارے یہاں اردو کے جو ٹرانسلیشن ہے ان میں سے ایک نام نہیں لیتا ہوں میں ان عالم کے کریڈٹ کو ڈسکریڈٹ نہیں بنانا چاہتا ہوں اس لیے لیکن اشارہ کہ وہ انہوں نے قرآن کے حاشیے میں لکھا کہ اطاعت والدین میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر باپ بغیر کسی ریزن کے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو دے دو طلاق. بیویاں تو بہت مل جائیں گی والدین بہت نہیں ملیں گے یہ اس کے اندر نہیں لکھا تھا یہ تو بعد میں میرا انٹرپریٹیشن تھا. اور ایک حدیث کے حوالے سے تھا پیغمبر نے فرمایا یہ حدیث تہذیب الاسلام میں بھی ہے. اگر ترجمہ قرآن کے اندر جو حدیث آ جائے ذرا سی اس کے اندر ذرا ویٹ پیدا ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا آغا خوئی سے کہ کیا یہ مسئلہ ہے؟ کہا نہیں. والدین اچھا سلوک کرنا اپنی طرف سے کوئی بے عزتی نہیں کرنا اپنی طرف سے کوئی توہین نہیں کرنا اپنی طرف سے ان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا. لیکن اگر وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو تمہاری پوری زندگی کو تباہ کر رہی ہے وہ ماننا واجب نہیں بلکہ اگر اس کے ایفیکٹ بہت زیادہ شدید پڑ رہے ہیں تو شاید وہ ماننا جائز بھی نہ ہو. تو یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ 2 منٹ میں سمجھانے والا مسئلہ نہیں. خاص طور پر ہماری فیملی لائف کے اندر جب ساس اور بہو کا رول شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا. لیکن یہ ابھی میری بات والدین سے ہو رہی کہ والدین سے اسلام کہتا ہے کہ اپنی اولاد سے ٹو مچ توقع نہیں کرنا اتنا برڈن اس پہ نہ ڈالنا کہ وہ ماننا بھی چاہے تو ایک وقت میں عاجز آ جائے ضد میں آ جائے اور وہ بالکل جب ایک دفعہ اس نے مخالفت شروع کر دی تو پھر ان چیزوں میں بھی مخالفت کرے گا جہاں وہ تمہاری رسپیکٹ اور احترام کر سکتا. یہ موقع نہ دو اولاد کو ایسے امتحان میں نہ ڈالو یہ والدین سے ڈیمانڈ. لیکن اولاد سے بہرحال یہ کہ حتی الامکان چاہے والدین زیادتی بھی کر رہے ہیں فلا تقل لہما اف. اف کسے کہتے ہیں؟ اف کوئی گالی نہیں ہے وہ تو فلا تنہرہما ہے گالی نہیں. اف کہتے والدین کی بات نے تمہارے دل کو تکلیف پہنچائی پین کے عالم میں آدمی اف کہتا کہ اپنے اس دلی پین کو بھی والدین کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا ان کو برا نہ لگے. مگر جب وہ منزل آ جائے کہ حکم خدا کے خلاف حکم دے رہے ہو یا تمہاری وہ زندگی تباہ کر رہے ہو جس کے اندر متاثر تمہاری فیملی لائف کے تمہارے بچے ہوں اس وقت اس مسئلے میں ان کی بات نہ مانو لیکن پھر بھی اسے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ٹیکل کرنا. اور احترام اور حقوق والدین کی آخری بات سن لیجیے. یہ جو بات میں نے اتنے جلدی سمیٹ دی ہے اتنے جلدی والی ہے نہیں لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. میں وقت کو دیکھ کر بالکل نہ بتاتا اس سے ایک اشارہ کافی ہے. اور اب آئیے ایک آخری بات اور وہ آخری بات یہ کہ امام اپنے ایک شیعہ کو مسجد النبوی کے جنت کے ٹکڑے میں نماز پڑھتے دیکھ رہے اور ہر وقت ریگولر. اب یہ چیزیں وہ ہیں جس کو سمجھانے کے لیے مجھے ذرا سی ڈیٹیل اس لیے بتانا پڑتی کہ جو روایت کا اصل مزہ ہے وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ جنت کے ٹکڑے کو نہ سمجھیں. جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو لوگ وہاں نہیں گئے ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ جب کبھی یہ خالی میں مدینے کی بات نہیں کر رہا ہوں جب کبھی کسی بھی مقدس جگہ یعنی کسی ہولی پلیس کا تذکرہ ہو کہ بھائی وہاں کا اجر بہت زیادہ تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں آیا ہوگا مراجع کے ذہن میں آتا اور پھر وہ حدیثوں کے ذریعے اس کو سالو کرتے ہیں کہ جس جگہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں کا ثواب بہت زیادہ تو کیا یہ ثواب اس پوری جگہ میں ایکول ہے یا مقدس جگہوں کے اندر بھی اسی کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. جیسے انسان کی اپنی باڈی میں پیر کے مقابلے میں سر کا رتبہ زیادہ. تب یہ خانہ کعبہ بہت اہم ہے. پورا خانہ کعبہ ایکول اہم ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے زیادہ اہم ہے. یہ ہے اس کا جواب بھی. روضہ رسول حتی مسجد ہے حتی نماز جماعت یہ نہیں ہے کہ آخری صف اور پہلی صف کا ثواب برابر. اچھا اب مدینے کی مسجد کا سب سے اہم حصہ جنت کا ٹکڑا کہلاتا. ایک تو مسجد النبوی ویسے ہی کتنی اہم اور اس میں جنت کا ٹکڑا یہ وہ علاقہ ہے کہ جو قبر رسول اور ممبر رسول کے درمیان ہے اور اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں بہرحال اس کی باؤنڈریز بھی بتائی گئی. یہاں کا ثواب بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایکچوئل جنت کا ٹکڑا جنت سے لایا گیا تھا قیامت کے دن جنت میں واپس پلٹایا جائے. اس میں بیٹھنے والا آدمی ایسا ہے جیسے جنت میں بیٹھا اور اس کا اجر و رتبہ بھی اتنا ہی زیادہ اس کی نمازوں کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ. چنانچہ حج اور عمرے کا جو پیک سیزن ہوتا جیسے آج کل رمضان کا عمرہ اماموں کے معصومین کے زمانے میں رجب کا عمرہ جب سارا عالم اسلام رجب کی اہمیت کو جانتا تھا
لائن لگانا پڑتی ہے، کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے خالی 2 رکعت نماز کے لیے، مگر ایک ایسا متقی اور مقدس مومن ہے کہ ہر مرتبہ جنت کے ٹکڑے میں ہر نماز پڑھ لیتا، نہیں اتنا جلدی آتا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ امام سے تذکرہ کیا باتوں باتوں میں کہ فرزند رسول کتنا اچھا مومن ہے کہ ہم اور آپ، ہم جیسے لوگ، آپ تو نہیں ہم لوگ کتنی خواہش رکھتے ہیں، کبھی پہنچ پاتے ہیں کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ امام نے فرمایا لیکن یہ جو بھی کرے سب بیکار ہے۔ عجیب جملہ، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ان روایتوں میں تعجب بھی ہو کہ کہیں یہ غیبت تو نہیں ہو رہی۔ غیبت کے حوالے سے 3 تقاریر اسی لیے رکھی گئی۔ میں ایک بات بتا دوں، غیبت کے حوالے سے پنجتن سینٹر کے شیڈول میں ایک تقریر، میں نے کہا اسے 1 کو 3 کیجیے، اس لیے کہ اس کے اندر تفصیلات بہت زیادہ، اس کے بغیر پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غیبت کی تقریر جہاں میں نے کی وہاں میری مصیبت آ گئی کہ مولانا ہم غیبت کرتے ہیں تو حرام، اور آپ کے ممبروں سے کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں، وہ حرام نہیں ہوتا، ڈبل حرام ہوگا کیونکہ ممبر سے کہا جا رہا، تو سمجھانا پڑے گا اپنی صفائی کے لیے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو غیبت لگیں گی جب آپ وہ تقریر سنیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ غیبت نہیں۔ جب امام نے کہا کیا فائدہ، کیا امام فرما رہا فائدہ کیا، جو کر لے بیکار۔ ارے مولا کیسے بیکار؟ مخلص آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، نمازیں پڑھ رہا، مدینے کی مسجد کے جنت کے ٹکڑے۔ کہا مگر اپنے والدین کا حق کو ادا نہیں کر رہا۔ اب لوگوں کو اور حیرت ہوئی، اور زیادہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، شوکنگ کیفیت۔ مولا یہ اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا، اس کے باپ اور اس کی ماں دونوں دنیا سے چلے گئے، آخری وقت تک اپنی اولاد سے راضی تھے۔ ویسے عام حالت میں تو یہ روایت سمجھ میں آ جاتی، خاص طور پہ جو تقریر جتنی اب تک آپ نے سنی ہے اس میں سمجھ میں آ جاتی کہ جس نے والدین کا حق ادا نہ کیا وہ بیکار۔ مگر یہ تو وہ آدمی ہے جس کا باپ اور ماں مر گئے اور آخری وقت تک اس سے راضی رہے۔ تب امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو ایک نہیں کئی روایتوں میں ریپیٹ ہوا۔ امام فرماتے کیا والدین کا حق فقط ان کی زندگی تک ہے؟ مرنے کے بعد بھی والدین کا حق چلتا رہتا۔ اور سنو یہ والا جملہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں، شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ کے والیوم 1 کے حقوق والدین کے چیپٹر کے آخر میں کہا سنو کتنی ہی اولادیں ایسی کہ جب ان کے والدین دنیا سے جاتے ہیں تو ان سے راضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو عاق والدین میں لکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی نیکی نہیں کرتے، اور جب قبر میں والدین چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اور بہت سارے گناہگار ہمارے ساتھی، ان کے عذاب کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا جو عذاب ہے اٹھتا ہی، خدا بندہ ہم اور یہ ہمارا ساتھی ساتھ اس قبرستان میں آئے، اس کا عذاب کم کیوں ہوا، ہمارا باقی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی اولاد اس کے لیے نیکیاں بھیج کے اس کے عذاب کو کم کرا رہی ہے۔ تمہاری اولاد نے قبر میں دفن کرنے کے بعد پلٹ کے تمہیں پوچھا بھی نہیں، تو کہا کہ اب یہ جو والدین ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ہر مسئلے کے آخری حصے کو دیکھتا ہے، اول کو نہیں دیکھتا۔ شروع میں والدین راضی ہوں گے، آخر میں تو ناراض ہو گئے۔ اور اس طرح کتنے ہی ایسی اولادیں کہ جب تک والدین زندہ تھے انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ کتنی بڑی اللہ نے ان کو نعمت دی، چنانچہ وہ دنیا میں لگے رہے، ڈسریسپیکٹ کرتے رہے، انسلٹنگ بیہیویئر رہا، اچھا سلوک نہ کیا۔ لیکن جب والدین دنیا سے گئے تو ایک بار ان کو احساس ہوا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر چکے ہیں۔ وہ تڑپے، وہ روئے، وہ نادم ہوئے، انہوں نے والدین کے لیے نیکیوں پہ نیکیاں بھجوانا شروع کی۔ قبر میں والدین دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ہمارے اور بھی گناہگار، ہمارا ان کا گناہ بھی برابر ہے اور عذاب بھی برابر ہے، ہمارا عذاب روز بروز کم ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیٹس روز بروز ہائی ہو رہا۔ خدا بندہ یہ کس لیے کہ ان کی اولاد ان کو یاد نہیں کرتی، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کر رہی۔ حیرت کے ساتھ کہیں گے خدا بندہ ہمارا یہ بیٹا اور بیٹی اتنا اچھا نکلا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب ہم اس سے راضی ہو گئے، اب ہم اس سے خوش ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں اور خدا ہر ایک کی آخری حالت کو دیکھتا ہے، پہلی حالت کو نہیں دیکھتا۔ جیسے اس دنیا میں بھی اگر کسی کے والدین زندہ 10 سال پہلے اس نے خدمت کی، اب خدمت کرنا چھوڑ دی، اب توہین کر رہا، تو فیصلہ اس آخری کے بعد پر ہوگا، اس کو آقے والدین لکھا جائے گا، پہلے والی خدمت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ موت کے بعد بھی، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں موت دا اینڈ نہیں، فنش نہیں ہے، مسئلہ ختم نہیں ہوا، تو یہ دوسری بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خدمت والدین میں موت کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا شامل ہے۔ لیکن نو ڈاؤٹ جو ثواب اور فضیلت زندگی کی خدمت کی ہے وہ بہرحال مرنے کے بعد کی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ پہلے یہ مر جائیں پھر ان کی خدمت کر لیں گے، ابھی تو خدمت کرنے جائیں گے تو روزانہ یہ ہماری زندگی کو مصیبت کر لیں گے، نہیں، وہ جو اہمیت اس وقت کی وہ بعد والی کی نہیں، لیکن اس کا بھی اپنا ایک اسٹیٹس ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اسلام ہمیں نارمل سرکمسٹانسز میں بتا رہا، اور
ایک آخری سوال، اس کا جواب نہیں دے رہا اب وقت نہیں رہا، آخری سوال کہ آخر اللہ نے والدین کا اتنا بڑا اسٹیٹس رکھا کیوں ہے؟ واہ، تو اس کی ایک وجہ تو آ گئی کہ لولا لم تکن، جو خدمتیں، جو زحمتیں، جو محنتیں انہوں نے اس وقت برداشت کی جب تمہیں پال رہے، مگر اس کے ساتھ ایک چیز اور اس میں، اور وہ یہ کہ چونکہ والدین نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، یہ اس کا ریوارڈ ہے۔ اور آج کی مجلس میں نے والدین کے لیے بھی ایک میسج دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی اولاد آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی توہین کرے۔ اور دوسرا پیغام یہ کہ والدین اس بات کو قطعاً بھلا دیں کہ بغیر کچھ کیے ان کو اتنا بڑا اسٹیٹس مل رہا۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے والدین صحیح ہو کہ غلط ہو، حق ادا کیا ہو کہ ادا نہ کیا، ان کی عزت کرتا رہے، لیکن والدین کو دوسری بات یہ یاد دلائی جائے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس اور آبزرویشن بھی ہے اور روایتوں میں بھی، کہ جب تک کہ گھر کا فرنٹ صحیح نہیں ہوگا آپ لاکھ کوشش کر لیجئے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہو جائے، نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیے ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن خود ایکسیپشن پروف دا رول، ہو سکتا ہے کہ دو چار جگہ آپ کو ایسا مل جائے، لیکن ایک ان جرنل ایک بات، اور میں بہت احتیاط کے ساتھ صحیح اس لیے کہ لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن مختصر ایک جملہ دوں کہ چاہے اس کے اندر آپ کتنے ہی باصلاحیت عالم کو لا کے کیوں نہ، اگر یہ سمجھے کہ سارا کام وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں کر دے گا، یہ وہ معجزہ ہے جو نبی اور امام بھی نہیں دکھاتا۔ بہت مختصر ایک بات کروں اور اس کے بعد آج کی بات ختم ہوئے۔ یہ بات بھی اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ والدین کی ذمہ داری، اور وہ یہ کہ چونکہ آپ حضرات اس علاقے میں نئے، تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا، ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی، مختلف باتوں پہ جو ایکسچینج آف ویو ہے اس میں نقصان بھی نہیں، مگر آدمی دوسروں کا تجربہ بھی سنے اس کے بعد فیصلہ کرے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ اگر کوئی بہت ہی باصلاحیت انگلش جاننے والا عالم ہم کو مل جائے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری ساری بے حجاب عورتیں فقط اس کی انگریزی ایکسنٹ کو سن کے حجاب کرنا شروع کر دیں، ہمارے سارے یہ ڈسکو اور ڈانس کے دیوانے بچے اور نوجوان فقط اس کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ سنیے، یہ تو ذرا سے میں نے جوک والے اسٹائل میں کہا، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ میں آپ 84 سے 2002 تک 19 ٹرپس میرے ویسٹ کے ہوئے، 19 ایئرس، جس میں کبھی تو سال میں 3 دفعہ بھی میں گیا ہوں، اور 2 باتیں بالکل واضح طور پہ میں عرض کر دوں، یہ فقط اس لیے کہ تاکہ کوئی فیصلہ کرنے میں اس وقت آسانی ہوتی ہے جب آدمی کے پاس ساری معلومات۔ کمپیوٹر کو بھی اگر آپ صحیح نالج انفارمیشن نہیں دیں گے وہ کبھی آپ کو صحیح ڈیسیشن تک نہیں پہنچائے گا۔ وہ یہ کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس 18 سال میں انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ دو دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مدرسہ اردو زبان میں ہو۔ مدرسے جتنے، میں نے دارالسلام دیکھا، میں نے نیروبی دیکھا، میں نے ممباسا دیکھا، میں نے ظاہر دیکھا، میں نے برونڈی دیکھا، میں نے لندن دیکھا، میں نے برمنگم دیکھا، میں نے پیٹربرو دیکھا، میں نے لیسٹر دیکھا، اس کے بعد امریکہ کے شہر اور کینیڈا۔ مدرسے 84 سے لے کے 2002 تک ہر جگہ کا میڈیم انگلش رہا، مگر وہ جو کچھ میں نے اس سال کی شروع کی مجلسوں میں پڑھا کہ ایک نسل ہماری کھو گئی، ایک نسل ہماری گمراہ ہو گئی، وہ یہ انگلش والے مدرسوں کے بعد بھی۔ اور 1988 سے لے کے 2002 تک 80% ویسٹ کے اسلامک سینٹر میں انگلش بولنے والے ریزیڈنس عالم لائے گئے۔ بلکہ میں اس علاقے کی توہین نہیں کرنا چاہتا اس لیے نام نہیں لیتا ہوں کہ اگر یہ سوچا جائے کہ ایک پرفیکٹ آدمی ہمارے ینگسٹر کے لیے کون ہو سکتا، اس کی زبان بھی اتنی بہتر زبان ہو، خالی انگلش بولنا کافی نہیں، آپ کے بچے ایکسنٹ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نالج بھی اتنی ہی ہو، کیونکہ یہاں یہ بھی ایک مسئلہ کہ بعض جگہوں پہ کمپرومائز کیا گیا لینگویج کی فلوئنسی پر، یہ زیادہ بہتر ہے چاہے نالج کچھ نہ ہو۔ مگر جہاں بیسٹ، یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ساری دنیا میں اس وقت میرے اعتبار سے آئیڈیل ریزیڈنس عالم کون، تو میں جن کا نام لوں گا اور ایک طویل عرصہ ان کو ہو گئے، اس وقت گمراہی کے اعتبار سے سب سے بدتر علاقہ بھی دنیا میں وہی، وہ بیچارے کیا کریں، نالج، لینگویج، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان سے پڑھ کے وہاں جا کے زبان سیکھی،
پورا ماحول، پورا معاشرہ، ساری ایجوکیشن وہاں کی. مگر جو بگڑنے والے بگڑ رہے ہیں کیونکہ گھر سے ان کو صحیح فیڈ بیک نہیں مل رہا، اس میں نہ زبان کام آتی ہے نہ عالم کام آتا. سب سے زیادہ جہاں پہ سے گم رہی، جہاں پہ ہماری بچیاں واقعاً گھر کے اندر منی اسکرٹ اور شارٹس پہن کے گھومتی ہیں، وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں بیسٹ ریسیڈنس عالم ہو سکتا ہے نالج پلس انگلش کے اعتبار سے. نہیں، وہ بات اپنی جگہ صحیح، میں اس بات کے خلاف نہیں جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے کہیں یہ لیزینس نہ پیدا ہو جائے کہ والدین جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ادا ہو گئی. نہیں، وہ تو لازم. جس ماحول میں آدمی من عرفہ لسان قوم ہی امنا من مکر ہی، مولا کی حدیث، جو کسی قوم کی زبان سیکھ لے وہ اس کے مکر سے محفوظ ہو جاتا. وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے کہ سستی آ رہی کہ جی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، عالم بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ہمارے بچوں سے بات کر سکے تو وہ قیامت میں وہی جواب دے ہوگا. نہیں، جہاں واقعاً وہ عالم 18 سال کے میں سارے مدرسے بتا رہا ہوں، جتنے مدرسے میں نے دیکھے سب کے اندر کورس میڈیم آف اسٹڈی سب انگلش ہے. کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ تو مسئلہ یہ نہیں، کیونکہ جب تک کہ آپ کو صحیح پرابلم پتہ نہ ہو اس وقت تک آپ علاج نہیں کر سکتے. اگر ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ نمونیا کا مریض ہے اور اس کو ٹائیفائڈ ہے، وہ کوئی اور دوا دے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ چل جائے گا کہ صحیح بیماری کیا تھی. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ڈائگنوز کیا جائے. کیا مسئلہ خالی لینگویج کا ہے؟ تو جو ویسٹ کی جتنی مثالیں میں نے دی تھی اس سال کی مجلسوں میں نے دی تھی، لیکن وہ سب ان علاقوں کی ہے کہ جہاں 80% انگلش جاننے والے علماء ہیں اور جہاں 100% انگلش کے اندر مدرسہ پڑھایا جاتا ہے اور بہترین زبان کے اعتبار سے. لیکن مدرسے کا ٹیچر کیا کرے، مگر وہ انگلش والا ریزیڈنس عالم کیا کرے، جب تک کہ والدین اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہ کرے کہ دنیا میں ڈالر اور پاؤنڈ ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک اولاد جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے آدمی جتنا بھی سیکریفائز کرے کم ہے، اور یہ تو وہ سیکریفائز ہے کہ جس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی محفوظ ہوگی. یہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو، اور کوئی اس کے اندر مقصد نہیں تھا، لیکن اپنا تجربہ جو کچھ میں نے دیکھا، حتیٰ یہ کہ آپ میں سے جو لوگ ویسٹ میں رہ کر آئے ان کے حوالے سے میں بات کروں، انہوں نے بھی اتنے مختلف ماحول نہیں دیکھے ہوں گے. آدمی ایک علاقے میں رہ کے آتا بس وہی اس کے لیے کافی. میں نے ہر علاقہ اور ہر سیزن میں دیکھا. 18 سال میں نومبر کے مہینے کا ایام ازاں تھا، پورا گھٹتے فروری کے مہینے تک کا ایام ازاں گئے. سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر موسم، ہر سیزن، ہر کلچر، ہر علاقہ دیکھا. صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والدین بہرحال کسی آدمی کو آپ لا کے یہاں بٹھا دے، بلکہ اگر ایک آخری جملہ کہہ دوں تو توہین نہ ہو جائے، نبی کو بھی لا کے بٹھا دے لیکن والدین اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے تو وہاں بھی اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ والدین کو اتنا بڑا اسٹیٹس جو آج کی تقریر میں آپ نے سنا اس ذمہ داری کی وجہ سے دیا گیا. اور یہی وجہ کہ میدان کربلا نے بھی ہم کو یہ پیغام دیا. آدھا جملہ میں نے ابھی پڑھا تھا، اس کو کمپلیٹ کروں کہ یہ ساری ذمہ داری اسلام ہم کو نارمل سرکمسٹانسز میں دیتا، مگر کربلا کے میدان میں وہ تو بتایا بھوکے ہو، پیاسے ہو، دشمنوں کے درمیان ہو، تیروں سے چھلنی ہو، اس وقت بھی تمہیں اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرنا، کیونکہ اصل موضوع تو اولاد کی رسپانسبلٹیز ہے. اس لیے میں مصائب کو اسی منزل پہ لے جا رہا ہوں، تمہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرنا. البتہ جو 18 سال کا میں نے یورپ کا ایک مشاہدہ بتایا، اس میں یہ بتا دوں کہ 95% بہارات ابھی بھی اتنا ماحول نہیں بگڑا. ایک آدھ کیس تو ہوا تھا جو میں نے اس سال کی پہلی تقریر میں عرض کیا، ایام ازاں کے بعد 17 ربیع الاول کے میلاد. ابھی اتنا ماحول نہیں بگڑا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کے جنازے پہ بھی آنے کو تیار نہ ہو. یہ جتنی بھی ہماری جنریشن لاس ہوئی، جتنا بھی 18 سال کے انگلش میڈیم مدرسے کے بعد بھی فائدہ نہ ہوا، جتنا بھی لاسٹ 12 سال کے انگلش جاننے والے ریسیڈنس علماء سے بھی فائدہ نہ ہوا، اس کے باوجود شرابی صحیح، کبابی صحیح، زانی صحیح، گے تنظیم کو جوائن کرنے والا صحیح، حرام کھانے والا صحیح، بہرحال باپ کی میت پہ پہنچ جاتا، بہرحال باپ کے جنازے کو اٹھوا لیتا. یہ تو اب تک دیکھا گیا. تو ذرا سوچیے کہ کتنا یہ کنٹراسٹ ہوا ہوگا کہ اتنا شرابی اور گناہگار
وہ بھی اپنے باپ کی میت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اسی طرح سے پڑی رہے تو جو امام معصوم بیٹا ہو. اگر کبھی پروردگار نے اسے اس امتحان سے گزارا ہو کہ تیرا معصوم باپ ہے, شہید راہ خدا ہے, اور تو ایک ایسا امام ہے کہ اگر ایک اشارہ کرے تو ابھی اسی دنیا میں قیامت برپا ہو جائے, مگر حکم خدا سے اتنا مجبور ہے کہ بابا کو لاشے کو بے گور و کفن دیکھ رہا ہے, اور اس کے باوجود حکم خدا کی وجہ سے صبر کر رہا ہے. البتہ صبر الگ چیز ہے اور دل میں جو کیفیت گزر رہی وہ الگ چیز ہے. 11 محرم کا قافلہ چلا, زینب کبریٰ نے دیکھا, ایک ایک بیوی کا جائزہ لیا, کیونکہ اب قافلے کی قیادت زینب کے ہاتھ میں ہے. اب قافلے کو زینب سپروائز کر رہی ہیں. ہر بیوی کو دیکھا, اونٹ پر بیٹھ تو گئی ہیں, کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا ہے, مگر ایک بار دیکھتے دیکھتے زینب کی نگاہ اپنے بیمار بھتیجے سجاد کے چہرے پہ پڑی. کیا دیکھا؟ سجاد کا سارا جسم کانپ رہا ہے, چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے. زینب کو خوف ہوا ایسا نہ ہو میرا سجاد اسی حالت میں مر جائے اور اونٹ سے گر جائے. ارے میرے سجاد کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ تو زینب نے کیا دیکھا؟ جوان اور معصوم بیٹے کی نگاہ اپنے بوڑھے بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ پڑی ہے. لاشا دیکھتے جا رہے, جلتی ریتی کا لاشا, جلتے سورج کے نیچے والا لاشا, سجاد کا سارا جسم کانپتا جا رہا ہے. ہائے زینب, سجاد کی توجہ اس لاشے سے ہٹانا ضروری ہے, مگر یہ توجہ کیسے ہٹائی جائے؟ ایک بار چلتے ہوئے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا. ہائے زینب کا زمین کربلا پہ گرنا, سجاد کی توجہ بابا کے لاشے سے ہٹ کر اپنی پھوپھی پر ہو گئی. مگر عزاداروں, زینب نے اس طرح امامت کو بچا تو لیا, مگر خود کتنا بڑا امتحان دیا, کیونکہ گرنے والے کے نیچر میں شامل ہے کہ جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. ہائے علی کی یہ مظلومہ بیٹی زینب کس حالت میں اونٹ سے گر رہی ہے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں سلام کر رہے, میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں, اور بندے ہاتھوں کے ساتھ زینب زمین کربلا سے ٹکرا رہی. یا مولا یا صاحب السماء